جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی دوسری بات اس وائس میں جو پوچھی گئی ہے وہ یہ کہ حقہ سگریٹ وغیرہ اس کے حرام ہونے کے بارے میں۔ جی بالکل یہ حرام ہے۔ نشہ آور کوئی چیز بھی ہے، یعنی جس کے ذریعے نشہ آتا ہے نا وہ حرام ہے۔ وہ شراب ہو، سگریٹ ہو، وہ سگریٹ سادہ ہو، بھرا ہوا ہو، یا جس طرح آج نئی نسل کو برباد کرنے کے لیے جو ہے فلیور جی نکلے ہیں، سگریٹ جی فلیور ہے جی، کئی نوجوان ان کو منع کریں، کہتے ہیں یہ نشے والا نہیں ہے، یہ فلیور ہے، ہاں پتہ نہیں قسم کے ذائقوں کے فلیور بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ استعمال کیا گیا۔ یہ سارا سلسلہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ دلائل اس کے سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیہ مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اس میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جی یہ بڑی واضح نص ہے جی اس بارے میں۔ اگرچہ یہ ہے کہ یہ شراب کے حرام ہونے کے متعلق جو ہے جو آیتیں نازل ہوئی تھی ان میں سے یہ ایک آیہ مبارکہ سی جی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 جی۔ اس طرح یہ آپ نے جو دلیل دی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو ٹھیک ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، تو یہ ہے تو فضول خرچی ہی نا، یہ کون سا کوئی کام ہے؟ اچھا تو فضول خرچی والی بات بھی ٹھیک ہے، فضول خرچی بھی ہے، صحت کے لیے بھی نقصان ہے اور یہ حرام ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے نا انما الخمر، خمر کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا، صحیح مسلم کتاب الاشربہ، اس کے اندر حدیث دیکھ لیں 2003 نمبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے، یعنی ہر نشہ آور چیز کو خمر قرار دیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جو بیان کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو آگے کا ہے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی فاجتنبوہ امر کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے، تو امر کا صیغہ استعمال کر کے یہ کہا ہے کہ اس سے اگر بچو، یعنی اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کا کیا مطلب کہ اگر نہیں بچیں گے تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، فلاح پا نہیں سکتے۔ جی یہ بڑی زبردست دلیل ہے اس بارے میں۔ تو بہرحال عام طور پہ ہم تو بھائی یہی ایک واضح حدیث لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جب کوئی ہمیں سگریٹ، تمباکو، حقہ یا کوئی بھی نشہ آور چیز کے متعلق پوچھتا تو ہم کہتے ہیں جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، یہ واضح سری نص ہے جی اس بارے میں انشاءاللہ۔ پھر اس کے علاوہ وہ حدیث بھی سامنے رکھ لیں جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اس کو جگہ دی ہے، ابن ماجہ 3392 3393، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ابن ماجہ میں 2736 نمبر دیکھ لیں، صحیح ابن ماجہ کا کتاب الاشربہ، اور پھر ارواء الغلیل کے اندر بھی انہوں نے 2373 نمبر پر تخریج کیا، اور بھی کئی کتابوں میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ حدیث، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے نا اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، یعنی جس چیز کے زیادہ مقدار سے نشہ ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ تو لہذا بھائی یہ ہر نشہ آور چیز، وہ شراب ہو، سگریٹ ہو، حقہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو جس سے نشہ آتا ہو، وہ حرام ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔